کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مدرسے میں یہ بہن پڑھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم وہ مدرسے والے کہتے ہیں کہ حالت حیض میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، خود ہمارے نبی کریم نے سنن مطلب جو سنن کی کتابیں ہیں ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گی۔ جب سرکار نے صراحتاً منع کیا تو وہ کون سا مدرسہ ہے جو نبی کریم کے فرمان کو اس طرح ٹال کر بچیوں کو غلط چیز کی ترغیب دے رہا ہے؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس مدرسے کے جو پڑھانے والے ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو برا نہ مانیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے کہ جو بچیوں کو گناہ گار کر رہے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان عالی شان کے خلاف جانے کی ترغیب دے رہے ہوں تو وہاں پر اصلاح کم اور بگاڑ کا اندیشہ زیادہ ہے۔ آپ اس پہ فتویٰ باقاعدہ کسی اچھے دارالعلوم سے لے لیں اور جا کے مدرسے والوں کو دیں کہ خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کو بھی گناہ گار نہ کریں اور بچیوں کو بھی گناہ گار نہ کریں۔ کسی خاتون کی عدت ختم ہو رہی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، کسی نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، گناہ گار ہوں گی، تو وہ کہتی ہیں میں آنے کے بعد توبہ کر لوں گی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک خیال یہ غلط ہے کہ عدت کے بعد کہیں جانا چاہیے، اس کو لازم سمجھنا، جیسے بعض کہتے ہیں کہ جی عدت ختم ہوئی تو بھائی کے گھر جائیں پہلے، وہاں سے جوڑا لے کر واپس آئیں۔ یہ عورتوں نے کمائی کے دھندے بنا رکھے ہیں اپنے پاس سے، مطلب یہ مسائل بنا کر اور ان کو باقاعدہ خاندانی رسم و رواج بنا کر اپنے بچوں کو اصل دین سے دور کر کے اس طرح کی خرافات میں مبتلا کرنا، یہ اکثر عورتوں کی عادت میں نے شامل دیکھا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کی خرافات کو لازم اور ملزوم بنا دینا یہ گناہ شدید ہے، یہ بدعت ہے، اس طرح کے معاملات ہرگز نہ کیے جائیں۔ ہاں مطلب یہ کہ اگر عورت فارغ ہو کے ویسے ہی مطلب جیسے گھر میں رہتے رہتے پریشان ہو جاتی ہے، باپردہ طریقے سے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھائی وغیرہ کے گھر جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن رسم بنانا، اس کو لازم سمجھنا، پھر بھائی سے جوڑا بھی وصول کرنا، یہ سب خرافات غلط ہیں۔ اچھا ایک تو بات یہ کہ گھر میں رہنا چاہیے، اسی طرح اگر قبرستان جانے کو رسم سمجھیں کہ ضروری ہوتا ہے، غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا مطلقاً قبرستان جانا منع نہیں ہے۔ جس نے ان کو مطلقاً یہ کہہ دیا کہ تم قبرستان جاؤ گی تو گناہ گار ہوگی، وہ خود گناہ گار ہے۔ غلط مسئلہ ہرگز نہ بتایا جائے، عورت قبرستان جا سکتی ہے، ہم نے بارہا یہ مسئلہ بتایا، ہاں شرائط کے ساتھ جا سکتی ہے، مثلاً اپنے گھر والوں کی اجازت سے نکلے، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کے، ورنہ جو بھی گھر کے کفیل ہیں ان سے پوچھ کر، ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے، باپردہ طریقے سے نکلے، راستہ پر امن ہونا چاہیے، جس سے قبرستان میں پہنچے وہاں پہ مردوں عورتوں کا اختلاط بالکل بھی نہ ہو، وہاں جا کر جزع فضا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ نہ ہو، کسی بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں، بس حاضری دیں، قرآن وغیرہ پڑھا اور واپس آ جائیں تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہوگی۔ اگرچہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مستحب ہے کہ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، کافی ہے، لیکن اگر کوئی بہن چلی گئی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ عورت اگر قبرستان کے لیے نکلے تو اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے، لازم بات ہے اسی عورت کے لیے ہے کہ جو ان قیودات کا لحاظ نہیں کرے گی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر ہزاروں عورتیں حاضر ہوتی ہیں، جنت بقیع کے مزارات پر، شہدائے احد کے مزارات پر، اسی طرح مکے کے جنت المعلا قبرستان میں بہت ساری خواتین آتی ہیں، تو ساری کے ساری یہ لعنت کی مستحق ہوں گی۔ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اگر آپ کہیں ان قبرستانوں کا استثناء ہے، باقی قبرستانوں کا حکم یہ ہے، تو پھر اس پہ دلیل پیش کریں کہ ان کا استثناء کس دلیل سے آپ نے کیا۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آپ جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی، وہ خود گناہ گار ہے، غلط مسئلہ بتایا۔ بس اتنا کہنا چاہیے تھا، نہ جانا آپ کا بہتر ہے، آپ گھر پر رہیں۔ اچھا اب عورت کا یہ کہنا، یہ سن کر کہ اگر گناہ بھی ہوگا میں آ کے توبہ کر لوں گی، اس پر وہ گناہ گار ہوگی۔ اگرچہ جانا گناہ نہیں تھا، لیکن اتنی جرأت اور دلیری دکھانا کہ گناہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں میں کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، یہ گناہ سے نہ ڈرنا ہے۔ گناہ سے نہ ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنا ہے، اسے معمولی حقیر سمجھنا ہے، اس پر وہ گناہ گار ہوئیں۔ انہیں تو خود سوچنا چاہیے، اگر میری بہن وہ سن رہی ہیں، کہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایک شخص مر کر یا کوئی بھی جو آپ کا رشتہ دار قبر میں پہنچ گیا، اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو گناہوں سمیت چلا گیا تو اب توبہ بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی کا اب محتاج ہے کہ آپ اس کو ایصال ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں تو شاید اس کی مغفرت ہو۔ اس سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ بالکل موت کو فراموش کر کے اور اس طرح کی بے خوفی کا مظاہرہ کرنا کہ جی ٹھیک ہے گناہ ہے تو آ کے توبہ کر لوں گی۔ لگتا ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شرم کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے عذاب کو حقیر اور معمولی سمجھے، یاد رکھیں یہ بعض اوقات یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان بہن کو توبہ کرنی ہوگی۔
تو اپنے گھر سے ایصال ثواب کریں، سب سے بہتر ہے۔ پوچھا کہ میں نے مکان ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، نوکری بھی میں کرتا ہوں، تو اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ ادا کروں یا جو کرایہ میرے پاس آتا ہے اس کرائے پر مجھ پر زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مکان ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، اگر آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، صرف بیچنے کی نیت سے، تو وہ مال تجارت کہلائے گا۔ اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، جب ایک سال گزرے گا اس وقت اس کی مالیت معلوم کریں اور 2.5% اس کا زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے مطلب تجارت کی نیت سے نہیں لیا، یا تجارت کی نیت بھی ہے لیکن اور نیت بھی شامل ہو گئی، مثال کے طور پر آپ نے ایک پلاٹ لے کے رکھا کہ 10 سال بعد اپنا مکان اس پر بناؤں گا، اس پہ تجارت کی بالکل نیت نہیں ہے، یا آپ نے پلاٹ لے کے رکھا اور نیت یہ ہے کہ اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ دوں گا ورنہ پھر میں اس پہ مکان بناؤں گا، اس میں 2 نیتیں شامل ہو گئیں، خالص تجارت کی نیت نہیں ہے۔ تو اپنے لیے لیں یا مخلوط نیت ہو، یعنی تجارت اور دوسری نیت، دونوں صورتوں میں یہ مال تجارت نہیں ہے اور اس پلاٹ یا دکان یا مکان پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے یہ کروڑوں روپے کا ہو۔ تو چنانچہ اب جو آپ نے یہ مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس مکان کی مالیت پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہے، جو کرایہ آتا رہے گا وہ دیگر مال کے ساتھ مل کر جب سال اس پر تمام ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ بقیہ شرائط کے ساتھ اگر وہ نصاب کے برابر بن رہا ہے اور سال اس پہ گزرا ہے تو پھر اس پہ 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کسی نے کہ اگر ہم نماز میں کوئی سورت کی تلاوت شروع کرتے ہیں، 1-2 آیات پڑھی اور اچانک وہ سورت بھول گئی تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ الحمد شریف کے بعد کم از کم ایک سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک ایسی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر سورت شروع کی فرض کر لیں اور 3 آیات کم از کم پڑھ لی ہیں تو جو واجب کا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا، بھول بھی گئے تو رکوع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر ایک آیت پڑھی تھی یا ابھی 1.5 آیت پڑھی تھی اور بھول گئے، پھر بھی کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آگے کی سورت فوراً شروع کر دیں تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بھول گئے اور سوچنے میں لگ گئے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہر گئے تو اب آپ آگے والی صورت تو ملائیں گے لیکن آخر میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ اور پہلی صورت میں اگر فوراً جیسے آپ بھولے اور اگلی صورت کی طرف چلے گئے یا 3 آیات کمپلیٹ تھی، تھوڑا سا ہی سوچا، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار دیر نہ ہوئی، آپ نے رکوع کر دیا، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ صاحب نہیں ہے۔ یہ بچی نے ایک مزید نے کہا کہ نماز میں جو صورتوں کی ترتیب واجب ہوتی ہے کہ پہلے پہلی صورت پڑھیں پہلی رکعت میں، اگلی صورت میں پھر اس سے اگلی پڑھیں، الٹا نہ پڑھیں، تو کیا یہ نماز کے باہر بھی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے؟ جیسے ہم ایک صورت کو بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں پھر ہم نے اس کو چھوڑا تو کیا اس کے پیچھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ نماز کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا، ویسے تو ہم ہزارہ صورتیں پڑھتے رہتے ہیں، اس میں یہ ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ احتیاطاً زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک صورت پڑھ رہے ہیں اب آپ اس سے پیچھے والی پڑھنا چاہتے ہیں تو درمیان میں 2-3 دفعہ درود وغیرہ پڑھ لیں تو وہ بالکل متصل نہیں رہے گی، وہ علیحدہ ہو جائے گی اور پھر آپ پیچھے کی صورت کی قرأت کر سکتے ہیں۔